المنتجبین المنتخبین المیامی لا سیما الامام المنتظر والحجت الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال سبحانہ وتعالی ایضا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، خصوصیات اسلام موضوع سخن ہے اور مسلسل سورہ آل عمران کی دو مختلف مقامات سے آیتوں کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر کوئی سر تسلیم خم کرنے کی خو رکھتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی خواہشات کو اسلام کے نام پر پریزنٹ کرنا چاہتا ہے تو یقین جانیے کہ پھر اس کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوا۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کو میں نے اب تک آپ کے سامنے مسلسل مختلف انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پروردگار عالم نے اسی آیت کے آگے مسلسل بیان کو رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم، کہ جو اہل کتاب ہیں جو ان کا اختلاف ہے وہ اختلاف بعد اس کے ہے کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن کی کمی ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، اگر کسی شخص کے پاس، جیسا کہ کل میں گزارش کر رہا تھا کہ انفارمیشن نہ ہو، اگر اس کے پاس نالج نہیں ہے تو اس کے پاس ایک ایکسکیوز موجود ہے، جس کے بعد ڈیبیٹ اس پر ہوتی ہے کہ آیا وہ جاہل قاصر ہے یا جاہل مقصر ہے۔ یعنی جاہل تو وہ ہے، مگر اس جاہل ہونے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آیا یہ خود رسپانسبل ہے اپنے اگنورنس کا، یا یہ خود اگنورنس کا رسپانسبل نہیں ہے؟ اس کو اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے کہ قاصر ہے یا مقصر ہے۔ یعنی اگر قصور اس کا اپنا ہے تو اس کو مقصر کہا جائے گا۔ He himself is responsible for his ignorance۔ اس صورت میں وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس تک وہ پیغام پہنچ ہی نہیں پایا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا عذر خدا کی بارگاہ میں اس کا ایکسکیوز ایکسیپٹیبل بن جاتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے گا، آج کے اس زمانے کے اندر جو انٹرنیٹ ایج ہے، شاید اب یہ عذر کسی کا باقی نہ ہو، موسٹ کیسز کے اندر، 99% کیسز کے اندر۔ یعنی کس کے لیے امکان نہیں ہے کہ وہ ذرا سی تحقیق کرے اور حق اور حقیقت کو معلوم کرے؟ یہ فطرت کی آواز ہے انسان کے اندر، پروردگار عالم نے انسٹنکٹیولی اس کے اندر رکھا ہے کہ وہ اپنے مالک کی طرف، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو پھر باہر وہ تلاش کرنا شروع کرتا ہے کہ کوئی ہے کہ جس کے پاس وہ پیغام نازل ہوا ہو کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دنیا کو کس طرح سے ریفارم کر سکوں، کس طریقے سے اس کو امپروو کر سکوں۔ دیکھیے برادران عزیز، ایک پرنسپل، ایک اصول کہ پروردگار عالم نے ہم کو جس طریقے سے بنایا ہے اس کے اوپر آپ ذرا سا غور کیجئے، کس طرح سے پروردگار عالم نے ہم کو ڈیزائن کیا ہے۔ ہمارے اندر کچھ چیزوں کو رکھا گیا ہے اور ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمیں باہر سے کچھ چاہیے کہ جو اس کے ساتھ
سنکرونائز ہو جائے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں آنکھیں دی ہیں مگر منظر کہاں ہے؟ پروردگار عالم نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے مگر منظر کہاں ہے؟ منظر باہر ہے. خدا نے ہمیں کان دیے ہیں مگر آوازیں کہاں ہیں؟ آوازیں باہر ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں زبان دی ہے مگر جس چیز کو زبان پر رکھ کر اس کے ذائقے کو محسوس کیا جائے گا وہ باہر ہے. اور آگے بڑھیے، پروردگار عالم نے ہمیں ڈائجسٹو سسٹم دیا ہے مگر جس چیز کو ہضم کیا جائے گا وہ غذا باہر ہے. پروردگار عالم نے انسان کو بنایا اس طرح سے ہے کہ کچھ اس کے اندر رکھا ہے اور کچھ باہر رکھا ہے. لنگز آپ کے اندر ہیں، پھیپھڑے آپ کے اندر ہیں مگر آکسیجن باہر ہے. جب تک یہ آکسیجن لنگز کے ساتھ متصل نہیں ہوتی وہ ریسپریٹری سسٹم کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا. انسان کی حیات معطل رہے گی، وہ کام نہیں کر سکتی اگر اس کو آکسیجن پرووائڈ نہیں کی جائے. اب آپ غور کیجئے نتیجہ کیا نکلا کہ ایک انسان ہے، آنکھیں ہیں، منظر باہر ہے، کان ہے، آواز باہر ہے، معدہ ہے، اسٹمک ہے اس کے پاس مگر غذا باہر ہے، زبان ہے مگر ذائقے چکھنے کے لیے جس چیز کو اس کے اوپر رکھا جائے گا وہ باہر ہے، اس کے پاس پھیپھڑے ہیں مگر آکسیجن باہر ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کے پاس عقل ہے، علم باہر ہے. عقل ہے اس کے پاس مگر اسے علم حاصل کرنے کے لیے باہر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اب ہمارا نظام کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہم کس طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں؟ اپنے سینسز کو یوز کرتے ہیں. کچھ دیکھا، کچھ سنا، کچھ چکھا، کچھ ٹچ کیا. ان سینسز کے ذریعے سے ہم اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. پروردگار عالم نے بھی قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے، جعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو سمیع بنایا، ہم نے انسان کو بصیر بنایا، دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا. اس کے ذریعے سے ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس ڈیٹے کو ہم عقل کے پاس بھیجتے ہیں، وہ عقل اس کو پروسیس کرتی ہے، پروسیس کرنے کے بعد کنکلوڈ کرتی ہے، کنکلوڈ کرنے کے بعد ریزلٹس کو انفر کرتی ہے اور پھر فیوچر ریفرنس کے لیے اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے جو ہر ایک کی میموری کہلاتی ہے. یہ طریقہ ہے یا نہیں؟ ہم سب کا یہی طریقہ کار ہے. اچھا اب آپ ذرا غور کیجئے گا اور میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. مجھے ایک بات بتائیے، آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، کان سے آپ سنتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے. ایک ہے نارمل ہیومن بینگ، اس کی آنکھیں ہیں 6/6 اور ایک ہے ویک جو چشمے کا محتاج ہو گیا. ایک ہے نارمل انسان کے جس کی ہیئرنگ پراپر ہے اور ایک ہے کہ جو بیمار ہو گیا، ہی نیڈز ہیئرنگ ایڈ. ایسا ہی نا؟ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے ہاتھ صحیح فنکشن کر رہے ہیں اور دوسرا وہ ہے کہ خدا نہ کرے اس کے ہاتھ میں فالج آ گیا. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ علاج کرواتے ہیں. علاج کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ صاحب جو ڈیفیشنسی ہو گئی ہے اس کو واپس سے ریکور کیا جائے. از اٹ دا کیس؟ یہی ہے نا کہ ابھی آنکھ کمزور ہو گئی ہے تو اب کیا کریں؟ بھائی چشمہ لگاؤ، لینس لگاؤ، آپریٹ کرواؤ. کس لیے؟ تاکہ جو ڈیفیشنسی ہو گئی تھی اس ڈیفیشنسی کو کمپنسیٹ کیا جا سکے، یہ واپس اس لیول پر آ سکے کہ جس لیول کے اوپر دوسرے نارمل ہیومن بینگز دیکھ رہے ہیں. اس کی بصارت اتنی تو ہو جائے کہ جتنی سب کی ہے. تو اس کے ذریعے سے ہوا کیا؟ اس کے ذریعے سے ہوا یہ کہ جو ڈیفیشنسی تھی اس کو ایڈریس کیا گیا. صحیح ہے؟ یہی ہوا نا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی نارمل ہیومن بینگ ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے. یہ آنکھیں اس کے 6/6 ہونے کے باوجود آئیڈیل تو نہیں ہے. یہ تو ایک عام انسان کی جتنی بصارت ہوتی ہے اتنی اس کے پاس ہے. آپ نے بیمار کیوں کہا تھا؟ آپ نے بیمار اس لیے کہا تھا کہ عام طور پر انسان جتنا دیکھ سکتا ہے دوسرا اتنا نہیں دیکھ پا رہا تھا. اس اسٹینڈرڈ کے اوپر آپ نے کہہ دیا کہ یہ بیمار ہے. لیکن کیا جو آنکھیں ایک نارمل انسان کے پاس ہیں وہ آئیڈیل ہیں؟ 6/6 ہونے کے باوجود کیا وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے؟ کہاں سب کچھ دیکھ سکتا ہے؟ دیوار کے اس پار کیا ہے؟ کہاں دیکھ سکتا ہے؟ آسمانوں میں نظر ڈالے تو کہاں دیکھ سکتا ہے؟ اگر فاصلہ بڑھ جائے نہیں دیکھ سکتا. اگر جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہ آبجیکٹ بہت زیادہ مائنیوٹ ہے پھر بھی اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. تو اب دنیا نے ترقی کی، اب دنیا نے ترقی کی اور ترقی کر کے کہاں پر پہنچے؟ ترقی کر پہ یہاں پر پہنچے جناب علی کہ ٹیلیسکوپ ایجاد کر لیا، مائکروسکوپ ایجاد کر لیا. اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ جو ایک نارمل انسان کی سائٹ ہے جتنا وہ دیکھ سکتا تھا نیکڈ آئی سے، اب وہ اس سے زیادہ دیکھ سکتا ہے. اور ٹیلیسکوپ لگائیے اور دور تک دیکھیے.
مائکروسکوپ لگائی ہے اور جو بہت مائنیوٹ ہے, وچ کین ناٹ بی سین ود نیکڈ آئی, مگر اب مائکروسکوپ کے اندر آپ اس کو سلائڈ کے اوپر پلیس کیجئے اور اس کے ذریعے سے اس کو آبزرو کیجئے, تو ہوا کیا؟ وہ انسان جو صحت مند تھا, مگر صحت مند ہونے کے بعد وہ اپنے ویژن کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا تھا, اس نے ترقی کی, ٹیلیسکوپ ایجاد کر لیا. کلیکٹیو ایفرٹ اسی طریقے سے ہوتی ہے نا, کچھ نے ایجاد کیا اور دوسروں نے استعمال کیا. ٹیلیسکوپ لگا لی آنکھوں کے ساتھ, دور تک دیکھو. مائکروسکوپ لگا لی اور اب اس کے بعد وہ چیزیں جو پہلے نہیں دیکھی جا سکتی تھیں, اب ان کو اس نے دیکھنا شروع کر دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی تو اس کے ذریعے سے اب وہ بہت دور تک دیکھ رہا ہے, مگر کیا آخر تک دیکھ پا رہا ہے؟ ابھی بھی آخر تک نہیں دیکھ پا رہا, بہت دور تک دیکھ رہا ہے, مگر جہاں تک اس کی نگاہ ٹیلیسکوپ کے وسیلے سے پہنچ رہی ہے, جب وہ وہاں تک دیکھتا ہے تو دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ مزید آگے دیکھا جائے, مگر اس ٹیلیسکوپ میں اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی گنجائش نہیں ہے. بھئی اب ہوا کیا تھا, آنکھ میں طاقت نہیں تھی تو آپ نے ٹیلیسکوپ لگا لی. ٹیلیسکوپ میں اب طاقت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم ترقی کریں گے اور زیادہ طاقتور ٹیلیسکوپ بنائیں گے اور پھر اس کے بعد مزید دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور طاقتور ٹیلیسکوپ بنا لی, دوربین بنا لی اور پھر آنکھوں سے لگایا اور آگے نظر آنا شروع ہو گیا, اور آگے نظر آنا شروع ہو گیا. تو اب اس کے آگے تو کچھ نہیں ہے, تو عاجز ہو کر اس نے کہا کہ نہیں, اس کے آگے ابھی بہت کچھ باقی ہے. ہم جتنا آگے دیکھ رہے ہیں ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے اس کے آگے دیکھنے کی گنجائش باقی ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ کہ ایک اور پاورفل ٹیلیسکوپ ڈیزائن کرو جو اس کے آگے دیکھ سکے. ٹھیک ہے صاحب, اور پاورفل ٹیلیسکوپ ڈیزائن کر لی تاکہ اس کے آگے دیکھ سکیں. دیکھ لیا؟ کہاں دیکھا؟ آخر تک دیکھ لیا؟ کہ آخر تک کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ یہ ہے اس محدود کائنات کی حقیقت کہ محدودیت کے باوجود ٹیلیسکوپ پر ٹیلیسکوپ ایجاد کر رہے ہیں اور نگاہ عاجز ہو کر شکست کا اعتراف کرتی ہے کہ جہاں تک دیکھ رہے ہیں اس کے آگے بہت کچھ دیکھنے کی گنجائش باقی ہے. مجھے بتائیے وہ کون سی ٹیلیسکوپ ہے جس کو میں اپنی آنکھوں سے لگا کر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کر دوں؟ وہ کون سی ٹیلیسکوپ ہے؟ کیا ایسی کوئی ٹیلیسکوپ ہے؟ جواب جی ہاں, ایسی ٹیلیسکوپ ہے. اور اسی ٹیلیسکوپ کے لیے پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کو منتخب کر کے دین کا انسان کو محتاج بنا دیا کہ سمجھو کہ تمہاری نگاہوں کے اندر ابھی اتنی وسعت نہیں ہے, ہم نے تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہے, عقل ہے, علم ہے, مگر یاد رکھنا یہ تمہاری عقل جو ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے, یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے سینسس کے ذریعے سے, اور معاملہ اس دنیا تک محدود نہیں ہے. اس محدودیت دنیا کے باوجود تم تھک ہار کر مزید ایجادات کے محتاج ہو گئے کہ آگے اور دیکھنا چاہتے ہیں, آگے اور دیکھنا چاہتے ہیں, اور دیکھو, مگر یاد رکھنا کہ تمہاری نگاہیں تھک کر ہار جائیں گی. تمہاری بصارت جب ناکام ہو جائے گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ تم بصیرت کے کتنے محتاج ہو. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی ہمیں دین کے نام پر بیوقوف بنا دے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی سرپھرا, کوئی بھی ٹام ڈک ہیری کھڑا ہو اور یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, ہم اس کی بات کو مان لیں گے؟ جواب جی نہیں, ہم نہیں مانیں گے. تو پھر ہم کیسے مانیں گے؟ کہ وہ کوئی ثبوت پیش کرے. دیکھیے برادران عزیز, اصول کافی ہمارا حدیث کا جو ذخیرہ ہے, ذخیرہ حدیث کے اندر ہماری اہم کتاب مانی جاتی ہے اصول کافی. الکافی, اس کے 3 حصے ہیں, اصول کافی, فروع کافی, روضۃ الکافی. جو اس کا پہلا حصہ ہے اصول کافی, اس میں موسٹلی اصول دین کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے اندر کتاب العقل والجہل اس کا پہلا چیپٹر ہے. عربی زبان کے اندر کتاب چیپٹر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے لفظ. کتاب العقل والجہل, انٹلیکٹ, اگنورنس, اس کو معصومین نے ڈسکس کیا ہے وہاں پر, اور وہاں پر آپ کو عجیب احادیث نظر آئیں گی. الحمدللہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن اویلیبل بھی ہے اور غالباً آن لائن بھی اویلیبل ہے, کتاب العقل والجہل. بلکہ مولانا سعید رضوی صاحب, مولانا سید محمد رضوی صاحب کے والد محترم, انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا اور بہت پہلے ٹرانسلیٹ کیا تھا. وہاں پر آپ کو عجیب احادیث ملیں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا
کہ واقعاً معصومین نے کس طریقے سے انٹلیکٹ کو پریزنٹ کیا ہے. العقل ما عبد بہ الرحمن، یہ عقل ہی تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدائے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے. معصوم کا فرمان ہے. یعنی اس کو اگر آپ اینالائز کریں تو عجیب نتائج نکلیں گے. العقل ما عبد بہ الرحمن، کہ اگر عقل نہ ہو تو انسان خدائے رحمان کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ ما عبدہ، عبادت کی جاتی ہے، بندگی کی جاتی ہے، ورشپ کیا جاتا ہے. کس کو؟ خدا کو. خدا کی صفت کیا ہائی لائٹ کی گئی؟ رحمان. یہ پروردگار عالم کو رحمان کہہ کر کیوں مخاطب کیا گیا؟ کیوں؟ یہ ہے خدا کی جنرل مرسی. پروردگار عالم کا ایڈریسی ہر انسان ہے، ہر انسان ہے، اور رحمانیت کے اندر خدا کی جنرل مرسی کو ہائی لائٹ کیا گیا. سنیے گا، رحمان یعنی وہ خدا جو رحم کرنے والا ہے، رحیم وہ خدا جو رحم کرنے والا ہے. فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ رحمان اور رحیم الگ الگ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، عالمین کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. جب دونوں کا مطلب مرسی ہی ہے تو پھر رحمان اور رحیم کو الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں بیان کیا گیا؟ اور معصوم یہ کہہ رہے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن، یہ انسان کی عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے خدائے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، بندگی کی جاتی ہے. توجہ کیجئے گا برادران عزیز، ایک ہے خدا کی جنرل مرسی اور ایک ہے خدا کی اسپیسیفک مرسی. پروردگار عالم کی رحمت عمومی اور پروردگار عالم کی رحمت خاص. کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ دیکھیے برادران عزیز، مجھے ایک بات بتائیے کہ انسان کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پیتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے. انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے. آپ انہیل کرتے ہیں آکسیجن کو تو سانس لے سکتے ہیں. آپ زمین کے اوپر ہل چلائیے، پلو دا فیلڈ اینڈ یو ول گیٹ دا فروٹ. مجھے ایک بات بتائیے، پانی نے پیاس بجھانے سے پہلے کبھی سوال کیا کہ پینے والا مسلمان ہے یا کافر، مومن ہے یا منافق، موسیٰ ہے یا نمرود ہے یا فرعون ہے یا ابراہیم کون ہے، ابو جہل ہے یا ابو لہب؟ کبھی سوال کیا پانی نے؟ پانی کبھی سوال نہیں کرتا. پانی کا کام ہے پیاس بجھا دینا، وہ پیاس بجھا دیتا ہے. بھوک لگی، کھانا کھایا، بھوک مٹ گئی. یہ بھوک مٹانے سے پہلے غذا نے یہ سوال کیا کہ جس شکم کے اندر اس غذا کو لے جایا جا رہا ہے وہ مسلمان کا پیٹ ہے یا کافر کا؟ سوال کیا؟ کبھی بھی نہیں. آپ آکسیجن انہیل کرتے ہیں، آکسیجن نے سوال کیا کہ یہ پھیپھڑے مسلمان کے ہیں، کافر کے ہیں، منافق کے ہیں، کس کے ہیں؟ کبھی سوال نہیں کیا. آکسیجن کا کام ہے سانس لینے کے لیے وسیلہ بن جانا، وہ بن گیا، اس نے اس کام کو انجام دیا. یہ ہے خدا کی رحمت عمومی، یہ ہے خدا کی جنرل مرسی، یہ پروردگار عالم کی عمومی رحمت ہے. ربوبیت، رحمانیت، پروردگار عالم کا لارڈ ہونا، یہ اس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے. معصوم یہ فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن، یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے خدائے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے. کیا مطلب؟ وہ کافر ہو یا کچھ بھی، جب وہ پروردگار عالم کے دسترخوان رحمت سے نعمتوں کو چن چن کر استعمال کر رہا ہے تو کبھی تو سوچے کہ وہ رحمان کون ہے کہ جو مسلسل نوازے جا رہا ہے. جب وہ اس پر غور کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوگا. جب وہ متوجہ ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے پروردگار سے پوچھے گا کہ مالک، اگر کوئی مجھ پر ذرا سا رحم کرتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تو صحیح کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تیری رحمت اتنی عمومی ہے کہ تو نے مجھے زندگی بھی دی، تو نے مجھے وجود دیا، تو نے مجھے سینسز دیے، تو نے مجھے سب نعمتیں عطا کی ہیں، بتا کہ اس دنیا کے اندر مجھے کیوں بھیجا گیا ہے. اسی اصول کافی کے اندر کتاب العقل والجہل کے اندر جو سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ اتنی تعریف کرتے ہیں عقل کی، خلاصہ عرض کر رہا ہوں،
تو اگر کوئی عقل استعمال کرے تو کافی ہے. یہی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا. کیا یہی کافی ہے؟ کتاب الکافی کے اندر، کتاب العقل والجہل کے اندر سوال ہو رہا ہے کہ کیا عقل کافی ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کتاب بھی کافی نہیں ہے. سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا عقل کافی ہے؟ اور معصوم کا جواب کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان عقل استعمال کرے گا تو وہ اپنے خالق تک پہنچ جائے گا. جب وہ اپنے خالق تک پہنچ جائے گا تو وہ سوال کرے گا کہ مالک اتنا تو مجھے پتا ہے کہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، اب بتا بھی دے کہ کس لیے پیدا کیا ہے. اور جب وہ یہ سوال اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ باہر کون ہے کہ جسے پروردگار نے منتخب کیا ہے. وہ اس کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جسے خدا نے منتخب کیا ہے. وہ ایسے ہی آنکھ بند کر کے کسی کو قبول نہیں کر لیتا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، دین بہت ضروری ہے، دین بہت ضروری ہے، دین بہت ضروری ہے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ پروردگار کی مرضی کیا ہے؟ بے شک یہ بہت ضروری ہے. کیا ہم ایسے ہی آنکھ بند کر کے کسی کی بھی بات کو مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. مگر پھر کریں گے کیا؟ ہم ثبوت کی تلاش میں. اگر ثبوت نہ ملے تو ہم اسے پروردگار کا نمائندہ نہیں مانیں گے. یاد رکھیے گا برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، معجزہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ معجزہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ میریکل، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہی یہ ہے کہ جب وہ الہی عہدے دار جو خدا کی طرف سے منتخب ہوتا ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ میں پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہوں، تو کیا اس کے وجود کے اندر ہمیں کوئی الگ سے چیز نظر آتی ہے؟ آنکھیں تو اس کی بھی دو ہیں، ہاتھ تو اس کے بھی دو ہیں، انگلیاں تو اس کی بھی ویسی ہی ہیں. وہ کیا چیز ہے کہ جو اس کو اسپیشل بنا رہی ہے؟ اس کا انتخاب مجھے کیسے پتا چلے؟ ہاؤ وڈ آئی نو؟ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ بہت توجہ کیجیے گا برادران عزیز. مجھے کیسے معلوم ہو کہ یہ خدا کا منتخب کردہ ہے، اس کو خدا نے منتخب کیا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے؟ کہ کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ جس کے نتیجے میں یہ اسٹیبلش ہو سکے. اس کو کہتے ہیں معجزہ. معجزہ کا مطلب ہے جو عاجز کر دے، جس کا جواب نہ لایا جا سکے. جتنی دیر کے لیے اس شخص کی نبوت کا زمانہ ہے، جس پیریڈ کے لیے ہے اور جس ایریا میں ہے، اس پیریڈ میں، اس ایریا میں اس معجزے کا کوئی جواب نہ لا سکے، یہ ہوگا معجزہ. اچھا آپ دیکھیے مثلا جس زمانے میں کبھی بلب ایجاد ہوا تو یہ بھی آؤٹ آف دا وے تھی نا بات، یونیک، منفرد. تو اگر مثال کے طور پر ایڈیسن یہ کہے کہ صاحب یہ معجزہ ہے، اس نے تو کلیم نہیں کیا، اس نے تو کلیم نہیں کیا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، نبی بنایا گیا ہے، مگر جو کام اس نے کیا وہ بلب ایجاد کر دیا، تو کچھ یونیک تو ہے. ایک ایسا کام ہے کہ جو دوسرے نہیں کر پا رہے. کب تک؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن، 25، 50، 100 دن. کچھ دنوں کے بعد اس راز سے پردہ اٹھے گا کہ اس سائنسدان نے کیا ڈسکور کیا تھا، وہ کیا چیزیں تھیں جو آبسکیور تھیں، ہڈن تھیں، کن رولز کو یوز کیا، کس کو کس کے ساتھ جوڑا، اور اس کے نتیجے میں یہ چیز ایجاد ہو گئی جس کو بلب کہا جاتا ہے. جیسے ہی وہ پتہ چلے گا اس کا جواب آ جائے گا. ایک دوسرا شخص ہے وہ کہے گا کہ ویل ڈن، یو گاٹ دا لیڈ، مگر ایسا ہی ایک بلب میں نے بھی ایجاد کر دیا. غور کیجیے گا، اس نے ایجاد کر دیا اور اس نے بتایا کہ دیکھو جیسا تمہارا بلب تھا ویسا یہ بلب بھی ہے. جواب آ گیا. اس نے کوئی ایسا کلیم بھی نہیں کیا تھا، لیکن اگر وہ کلیم کرتا تو یہ فالس ثابت ہو جاتا کہ جو تم نے کیا ہے وہ ہیومن ایفرٹ ضرور ہے، وہ پروگریس ضرور ہے، وہ ترقی ضرور ہے، مگر معجزہ نہیں ہے. وہ معجزہ نہیں ہے. اگر پنکھا کوئی ایجاد کر دے، کوئی ایئر کنڈیشن ایجاد کر دے، کوئی اور چیز ایجاد کر دے، کمپیوٹر ایجاد کر دے، ایک دوسری کمپنی آئے گی ویسی کوئی چیز وہ بھی ایجاد کر دے گی، سم تھنگ سملر. ایز اے رزلٹ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہیومن پروگریس ضرور ہے، ایفرٹ ضرور ہے، یہ ترقی ضرور ہے، مگر اس کا کوئی تعلق معجزے کے ساتھ نہیں ہے. مگر جو نبی ہوتا ہے اس کے ذمے پر ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسا پیش کرے کہ جتنی دیر کے لیے اس کو نبی بنایا گیا ہے 1، جس علاقے میں اس کو نبی بنایا گیا ہے 2،
جتنے زمانے کے لیے اور جس علاقے میں، اتنے زمانے تک اس علاقے میں کوئی اس نبی کے پیش کردہ معجزے کا جواب نہ دے سکے تو اس کو معجزہ کہا جائے گا، ساتھ میں اس کا کلیم بھی ہو کہ میں خدا کی طرف سے منتخب ہوں، مجھے خدا نے منتخب کیا ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو آپ نبی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ کوئی شوشہ لے کر یہاں سے نہ چلا جائے کہ مولانا نے کوئی ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی، نہیں، میں صرف چاہ یہ رہا ہوں کہ میرے جو نوجوان دوست ہیں وہ ذرا ان پہلوؤں کے پر غور کریں۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نبی کیوں مان رہے ہیں؟ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ کہا جی ہاں۔ آپ نے دیکھا؟ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے؟ اچھا، دیتے تھے؟ آپ نے دیکھا؟ آیت اللہ خوئی مرحوم نے البیان کے اندر، البیان جو تفسیر قرآن کا ان کا مقدمہ ہے، اس میں اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی ہے، انگلش ٹرانسلیشن بھی البیان کا اویلیبل ہے۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کے سامنے ہوا؟ نہیں، تو آپ کیوں مان رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے؟ دیتے ہوں گے، جن کے سامنے انہوں نے یہ معجزہ ظاہر کیا ہے وہ مانے؟ میں کیوں مان رہا ہوں، آپ کیوں مان رہے ہیں؟ ہم کس بنیاد پر مان رہے ہیں؟ کوئی دوسرا بھی کیوں مان رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا تو اسی لیے دکھایا تھا نا کہ معجزہ دیکھو اور مجھے نبی مانو، تو جن کے سامنے انہوں نے یہ معجزہ دکھایا وہ مانے۔ میں کیوں مان رہا ہوں، آپ کیوں مان رہے ہیں؟ اچھا آئیے آگے بڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں؟ جی ہاں بالکل نبی ہیں۔ انہوں نے کیا معجزہ دکھایا تھا؟ عصا پھینکا، اژدہے میں تبدیل ہو گیا، ہاتھ گریبان سے نکالا، چمکدار ہو گیا، یہی ہے نا؟ ایز اٹ از رپورٹڈ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا۔ کس کے سامنے کیا تھا؟ فرعون کے سامنے، فیرو، اس کے سامنے یہ کام کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ تاکہ فیرو دیکھے اور ایمان لے آئے۔ وہ نہیں لایا، اس کی بدبختی ہے، مگر آپ کے سامنے یہ کام کیا، میرے سامنے یہ کام کیا نہیں، تو میں کیوں مان رہا ہوں، آپ کیوں مان رہے ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں موزیز، جیزس، یہ سب اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، میری بات کا غلط مطلب مت نکالیے گا، یہ سب اللہ کے نبی ہیں۔ میں سوال یہ کر رہا ہوں آپ کیوں مان رہے ہیں، آپ کس دلیل کی بنیاد پر مان رہے ہیں؟ ابھی میں نے اسٹیبلش کیا کہ معجزہ دکھلانا ضروری ہے، وہ خود بھی ایگری کر رہے ہیں، اسی لیے تو معجزہ دکھا رہے تھے۔ کس کے سامنے دکھایا انہوں نے؟ فرعون کے سامنے، تو فرعون مانے، بنی اسرائیل کے سامنے وہ مانے، آپ کیوں مان رہے ہیں؟ میں کیوں مان رہا ہوں؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ اللہ کے نبی تھے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کے نبی تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو معجزہ دکھلایا ہوگا وہ نمرود کے سامنے دکھلایا، تو نمرود مانے نا، اگر وہ نہیں مانتا تو وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا۔ میں اور آپ کیوں مان رہے ہیں؟ نہ میں نے آدم علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، نہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، نہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، نہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، میں نے کسی نبی کا معجزہ نہیں دیکھا۔ میں کیوں مان رہا ہوں؟ آدم سے عیسیٰ تک میں نے کسی نبی کا معجزہ نہیں دیکھا، میں کیوں ان سارے نبیوں کو نبی مان رہا ہوں؟ یقین جانیے برادران عزیز، میرے پاس ان نبیوں کی نبوت کا صرف ایک ثبوت ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ کی گواہی۔ میرے پاس صرف اور صرف ایک دلیل ہے، اس کے علاوہ تو باتیں ہیں۔ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دکھایا تو دکھایا ہوگا، مگر میں کیوں مان رہا ہوں؟ میں اس لیے مان رہا ہوں کہ میرا نبی جس کی امت میں ہوں، اس نبی نے یہ گواہی دی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں وہ سب برحق ہیں۔ کچھ کے نام لیے اور کچھ کے بارے میں کہا اجمالاً، ایمبیگوسلی، وہ جتنے بھی آئے ہیں ان سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، لہٰذا میں آدم کو بھی مان رہا ہوں، موسیٰ کو بھی مان رہا ہوں، عیسیٰ کو بھی مان رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا کہ عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا اذن پروردگار سے، میں نے قبول کیا۔ میرے نبی نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا، میں نے قبول کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بحث یہاں پہ رکے گی تھوڑی؟
آپ کو حق ہے, آپ سے زیادہ غیر کو حق ہے کہ جو سوال میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں رکھا تھا, جو سوال میں نے موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں رکھا تھا, جو سوال میں نے جناب ابراہیم کے کیس میں رکھا تھا, وہی سوال آپ پیغمبر اکرم کے کیس میں رکھیے. آپ پیغمبر اکرم کے کیس میں یہ سوال رکھنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جس نبی کو آپ نبی مان رہے ہیں اور جس کے کہنے پر گزشتہ تمام نبیوں کی نبوتوں کو مان رہے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی نبوت کا کیا ثبوت ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پیغمبر اکرم نے سورج کو پلٹایا, پیغمبر اکرم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا, پیغمبر اکرم نے ستارے کو اتارا. میرا نبی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر سنگریزے تسبیح پڑھتے تھے. میرا نبی وہ ہے کہ جس نے اشارہ کیا تو درخت جھڑوں سمیت اکھڑ کر نبی تک آ گیا. میرا نبی وہ ہے, میرا نبی وہ ہے, میرا نبی وہ ہے. جو اعتراض عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا, وہ سارے اعتراضات نہیں آئیں گے. کہ آپ نے کہا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا, آپ کے سامنے کیا نہیں. تو میں نے کہا آپ اور میں کیوں مان رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا, وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا, آپ کے سامنے ہوا نہیں. تو آپ اور میں کیوں مان رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ان کے کہنے پر مان رہے ہیں. اور ان کا نبوت کا معجزہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے سورج کو پلٹایا, چاند کو 2 ٹکڑے کیا, آپ کے سامنے سورج کو پلٹایا. دیکھیں سوال تو ہے, سوال تو ہے اور بہت لاجیکل ہے کہ آپ کے سامنے سورج کو پلٹایا, آپ کے سامنے چاند کو 2 ٹکڑے کیا, آپ کے سامنے ستارے کو اتارا. سب کا جواب یہ ہوگا جی نہیں, ہمارے سامنے تو یہ نہیں ہوا. تو جن کے سامنے ہوا وہ مانے, آپ اور میں کیوں مان رہے ہیں؟ آپ اور میں کیوں مان رہے ہیں؟ جن کے سامنے انہوں نے سورج کو پلٹایا وہ مانے, جن کے سامنے انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا وہ مانے, جن کے سامنے ستارے کو اتارا وہ مانے, جس کے سامنے درخت اکھڑ کر نبی کے سامنے آ گیا وہ مانے. لیکن آپ اور میں کیوں مان رہے ہیں؟ یقین جانیے برادران عزیز, یہ سارے معجزات حق ہیں, میں ان معجزات کا انکار نہیں کر رہا. لیکن آج اگر کسی ایسے شخص کے سامنے آپ کو پیغمبر اکرم کی رسالت اسٹیبلش کرنی ہے تو نہ آپ سورج کے پلٹنے کا حوالہ دے سکتے ہیں, وہ بعد میں مانے گا. جب وہ رسالت کو مان لے گا تو ان معجزات کو بھی مان لے گا. لیکن اس کے سامنے نہ آپ سورج کے پلٹانے کا حوالہ دے سکتے ہیں, نہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا حوالہ دے سکتے ہیں, نہ ستارے کے اترنے کا حوالہ دے سکتے ہیں, نہ سنگریزوں کی تسبیح کا حوالہ دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعات تھے, ہوئے, بالکل ہوئے, مگر آج فقط رپورٹ ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ آج رسول کی رسالت کا زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے, قیامت تک جائے گا. کیا کسی خاص زمین, کسی خاص خطہ زمین پر رسول کی رسالت محدود ہے؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے تو آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کافتا للناس, سارے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. جب وہ ایسا رسول ہے تو اس کا کم سے کم ایک معجزہ ایسا ہونا چاہیے جو قیامت تک جائے, ہر زمین کے لیے ہو. اللہ. اب آپ نے اندازہ کیا کہ قرآن کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ صرف کتاب نہیں ہے, قرآن مجید صرف کتاب نہیں ہے. آج بھی پیغمبر اکرم کا معجزہ ہے. سورہ بقرہ, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ, اگر تمہیں شک ہے اس میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے, فاتوا بسورۃ من مثلہ, تو زیادہ زحمت مت کرو, صرف ایک سورے کا جواب لے کر آ جاؤ. یہ ہے زندہ جاوید معجزہ قرآن مجید. جس طرح سے وہ 1400 سال پہلے کہہ رہا تھا اسی طریقے سے آج بھی کہہ رہا. جس کو نہیں ماننا وہ نہ مانے. مگر یہ معجزہ, یعنی آج اس گلوب پر پوری دنیا میں آپ کو کوئی دین ایسا نہیں ملے گا کہ جو زندہ معجزہ پیش کر سکے دین کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. کلیم بھی نہیں ہے, دعویٰ بھی نہیں ہے, ماضی کی داستانیں ہیں, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, اس کے سامنے ہوا تھا, اس کے سامنے ہوا تھا.
لیکن آج اس زمانے کے اندر کوئی زندہ معجزہ ہے کہ جو یہ کلیم کر رہا ہو؟ اس کلیم کے بعد ہی اس کو ایسیس کیا جائے گا نا. وہ دعوت اپنی جگہ پر ہے، اور قرآن کیسے کیسے معجزہ ہے، مفصل کتابیں اس موضوع پر لکھی ہوئی ہیں. یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ روٹ کا تو سمجھیے کہ روٹ ہے کیا. اگر آپ درمیان سے قرآن کو نکال دیں تو آج پیغمبر اکرم کی نبوت اسٹیبلش نہیں کر سکتے. جب قرآن کو آپ پریزنٹ کریں گے معجزے کے عنوان سے کہ یہ ہیومن ورک نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کا نازل کردہ ہے، جب اس شان سے آپ پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اس کا جواب لے کر آ جاؤ، اور جواب نہ لا سکے تو وہ عاجز ہو گیا. عاجز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معجزے نے اپنا معجزہ ہونا اسٹیبلش کر دیا، اور جیسے ہی اس کا معجزہ ہونا اسٹیبلش ہو گیا تو اس کا کلیم کیا تھا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. یہ بندہ اپنے پاس سے نہیں بول رہا، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ ہمارا بندہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو صورت وحی اس پر نازل ہوتا ہے. یہ اپنی زبان سے جو ادا کر رہا ہے وہ وحی پروردگار کی ترجمانی کر رہا ہے، وہ اسی کی ترجمانی کر رہا ہے. آپ غور فرمائیے برادران عزیز، ونس قرآن مجید کا معجزہ ہونا اسٹیبلش ہو جائے، جس کے لیے نہیں ہوتا وہ الگ ہو جائے، لیکن جس کے لیے قرآن مجید کا معجزہ ہونا اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس کے لیے پیغمبر اکرم کی نبوت اسٹیبلش ہو جاتی ہے. پیغمبر اکرم کی نبوت اسٹیبلش ہو گئی تو اب اس کے بعد ہمارے لیے دیکھنا ضروری ہو گیا کہ اس پیغمبر نے ماضی میں کن کن نبیوں کی نبوتوں کی تصدیق کی ہے، چاہے قرآن کی کسی آیت سے تصدیق ہو جائے یا نبی کی کسی فرمان سے تصدیق ہو جائے. میرے نبی نے کہا آدم نبی تھے، ہم نے کہا سلمنا، ہم قبول کرتے ہیں. ہم انہیں کیوں مان رہے ہیں؟ ان کی گواہی کی وجہ سے. ان کو کیوں مان رہے ہیں؟ قرآن کے زندہ جاوید معجزہ ہونے کی وجہ سے. روٹ یہ ہے. میرے نبی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانو، ہم نے کہا سلمنا، ہم بالکل قبول کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں. میرے نبی نے کہا کہ موسیٰ کو نبی مانو، ہم نے مانا کہ وہ اپنے زمانے میں نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانو، ہم نے مانا کہ وہ پروردگار کی طرف سے منتخب تھے. میرے نبی نے کہا کہ انہوں نے یہ معجزات دکھلائے تھے، ہر ایک چیز پر ہم نے کہا آمنا سلمنا صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے اس بات کو قبول کیا، ہم نے تصدیق کی. یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ روٹ ہمارا بالکل واضح ہے کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. کسی اور کا کلیم نہیں ہے، کسی اور ریلیجن کا کلیم نہیں ہے. صرف اور صرف یہاں پر آپ کو یہ کلیم نظر آئے گا کہ یہ آج بھی زندہ جاوید معجزہ ہے، اور اس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی نبوت کو اسٹیبلش کرو. پیغمبر اکرم کی نبوت اسٹیبلش ہو گئی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی نبوتیں اسٹیبلش ہو گئیں. اور اب ہم اپنے آخری نبی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لا نبی یا بادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم نے کہا آمنا، ہم اس پر بھی ایمان لائے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہم نے اگلا سوال کیا کہ نبی تو نہیں آئے گا، رسول کا رسول بھی نہیں آئے گا. تو کوئی الہی نمائندہ نہیں آئے گا؟ کہا کہ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا. یقین کریں کہ اگر یہ نبی یہ کہہ دے کہ میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، نبی بھی نہیں آئے گا، رسول بھی نہیں آئے گا، اور کوئی الہی عہدیدار نہیں آئے گا، تو ہم کسی کو کچھ نہیں مانیں گے. لیکن اب معاملہ صرف اتنا ہے، روٹ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ قرآن کا معجزہ ہونا اسٹیبلش ہو، اس کے ذریعے سے آخری نبی کی نبوت اسٹیبلش ہو. اس آخری نبوت کے کہنے پر ہم نے کس کس کو کیا کیا مانا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک کو نبی مانا، رسول مانا. جو نبی تھے نبی مانا، جو رسول تھے رسول مانا، جو اولو العزم تھے ان کو اولو العزم مانا. اور اب ہم نے اسی آخری نبی سے پوچھا آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا؟ کہا نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، اولو العزم کوئی نہیں ہوگا، نہ اولو العزم نبی رسول کوئی نہیں ہوگا. کب کوئی نہیں ہوگا؟ کہا ہاں جو ہوگا وہ میں بتاؤں گا. اگر یقین جانیے برادران عزیز، پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے مولائیت کا اعلان نہ کیا ہوتا تو ہم قبول نہ کرتے. ہمارا ایشو صرف اتنا ہے کہ جس نبی کے کہنے پر ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ماضی کے نبیوں کی نبوت کا کلمہ پڑھا ہے، اسی نبی کے کہنے پر علی سے لے کر مہدی تک ہر امام کی امامت کا کلمہ پڑھا ہے.
ایشو صرف اتنا ہے. اگر پیغمبر اکرم نے یہ کہا ہوتا کسی اور کے بارے میں، یعنی میں اکثر پاکستان کے اندر یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے، بھئی مولا علی سے ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ سادات کی تو ہے، مگر باقی افراد کی کوئی رشتہ داری ہے؟ یعنی سمجھانے کے لیے گئے چچا کے بیٹے ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے، کیا رشتہ داری کیا ہے؟ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. تو پھر مان کیوں رہے ہیں؟ کہ مان اس لیے رہے ہیں کہ ہاتھوں پر بلند انہی کو دیکھا ہے. بات سیدھی اور صاف ہے. دیکھیے برادران عزیز، اگر صحیح بخاری کے اندر نہ لکھا ہوتا تو پھر بھی کوئی ایکسکیوز باقی رہتا، مگر کیا صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے؟ جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ. عبداللہ ابن عمر سے بھی صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. 12. آپ مجھے بتائیے کہ پیغمبر اکرم بیان کر رہے ہیں کہ میرے بعد 12 ہوں گے، پہلے کو ہاتھوں پر بلند کر کے دکھا رہے ہیں، پھر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے واضح نہیں ہوا تو مجھے بتائیے کیسے واضح کیا جائے؟ واضح کیسے کیا جاتا؟ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. پھر بھی اگر کوئی قبول نہ کرے تو مجھے بتائیے کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ 12 ہوں گے، تو کیا سوال کرنے والوں نے سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ 12 ہوں گے، یہ بھی تو بتا دیجئے وہ 12 کون ہوں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا ہوگا؟ مہدی کے بارے میں آپ کو احادیث مل جائیں گی صحیح بخاری کے اندر اشارتاً، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر صراحتاً، ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر، صحاح ستہ کے اندر آپ کو ملے گی. عجیب بات یہ ہے، یعنی اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، مگر یہ 4-5 منٹ ذرا سنیے گا. علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب ہے خلفائے اثنا عشر، 12 خلفاء. 12 خلفاء نام ہی یہ ہے، خلفائے اثنا عشر اردو زبان کے اندر ہے. اس کو دیکھیے، سارے ریفرنسز کے ساتھ آپ کو تجزیہ و تحلیل ملے گا. ایک علامہ سید علی نقی صاحب کا اسی موضوع کے اوپر رسالہ موجود ہے، 12 خلفاء کے موضوع پر اویلیبل ہے اردو زبان کے اندر، یہ رسالہ موجود ہے. علامہ طالب جوہری صاحب جو ہیں وہ صحاح ستہ کے آگے گئے، یعنی توریت اور انجیل تک چلے گئے، اور اس کے اندر جو شواہد ہیں پیغمبر اکرم کے بعد 12 خلفاء کے، اس کو بھی انہوں نے جمع کیا اور واقعاً علمی کام کیا، بہت عمدہ کام کیا. ایران کے اندر بھی بہت سے علماء نے اس موضوع کے اوپر قلم اٹھایا، مگر میں ان کتابوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو اردو میں آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے. میرا گمان یہ ہے کہ انگریزی کے اندر بھی اس حوالے سے کام ہوا ہوگا. ایک اور کتاب جو پنجاب سے شائع، پاکستان کے پنجاب سے شائع ہوئی، حسین امینی صاحب کی شیعت کا مقدمہ، بہت اچھی کتاب، جو میری اطلاعات ہے کہ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا، انگلش ٹرانسلیشن بھی. A wonderful book on the topic کہ شیعت کا کیس کیا ہے. اگر آپ کسی کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی کتاب تو ہونی چاہیے نا کہ جس کو آپ سلجھے ہوئے انداز میں پریزنٹ کر سکیں کہ دیکھو اس کو پڑھو تو صحیح کہ یہ ہے ہمارا مقدمہ، یہ ہے ہمارا کیس. سادہ زبان کے اندر، ایک ایسی زبان کے جس کے اندر تندی بھی نہ ہو کہ سامنے والا آفینڈڈ بھی فیل نہ کرے اور باتیں ساری اس تک پہنچ جائیں. کتاب اویلیبل ہے، شیعت کا مقدمہ. اس کا ایک پورا چیپٹر ہے 12 خلفاء کے بارے میں، 12 اماموں کے بارے میں. اس میں انہوں نے بہت کچھ لکھا. اچھا آپ دیکھیے برادران عزیز، ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر ایک اصطلاح ہے بریلوی، اور دوسری اصطلاح اہل حدیث. یہ فرقے ہیں، مسلک ہیں. بریلوی مکتب کے ایک نمائندہ عالم، ان کی پولیٹیکل اپروچ پر میں کوئی کامنٹ نہیں کر رہا، ڈاکٹر طاہر القادری. ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القول المعتبر فی الامام المنتظر. کتاب اردو میں ہے، نام عربی والا ہے. القول المعتبر فی الامام المنتظر، معتبر قول امام منتظر کے بارے میں، اس امام کے بارے میں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اور یہ کتاب پوری اس موضوع پر ہے. اس کا آغاز ہی 12 خلفاء والی حدیث سے انہوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد امام مہدی کے اوپر جو احادیث آئی ہیں ان سب کو انہوں نے وہاں پر نقل کیا. ایک اچھا کتابچہ بریلوی عالم دین کا لکھا ہوا.
اس کو یاد رکھیے گا. دوسرے عالم اہل حدیث کے علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن کے، انتقال ہو گیا ان کا. وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے صحاح کی شرح لکھی، ایلوبریٹ کیا، بخاری مسلم اس کی شرح لکھی. ایک کتاب انہوں نے لکھی لغات الحدیث. لغات الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ اسپیسیفک ڈکشنری پرٹیننگ ٹو دوز ورڈز جو حدیث کی کتابوں کے اندر آئے ہیں. اس سے متعلق انہوں نے کتاب لکھی، کئی جلدوں میں ہیں، والیومز ہیں اس کے. وسعت نظر اتنی ہے کہ جو شیعہ احادیث کی کتابیں ہیں اس میں آنے والے الفاظ اس کو بھی انہوں نے اس لغت کے اندر شامل کیا ہے. یہ ہے ان کا علم. علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن. اچھا اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب انہوں نے صحاح کی شرح لکھی تو خلفائے اثنا عشر، خلیفہ، خلفاء اثنا عشر، یہ سارے الفاظ تو آئے، تو اس کی انہوں نے شرح تو کرنی ہے. علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن والے عالم بڑے تھے، کنفیوز ہوئے. انہوں نے اپنے اس کنفیوژن کو ایکسپریس بھی کیا ہے. یعنی صحاح میں جہاں پر یہ لفظ آئے گا اس کی شرح لکھنے بیٹھے، اور پھر 12 خلفاء کو کاؤنٹ کرنا انہوں نے شروع کیا. 12 پورے نہیں ہو رہے تو کیسے پورے ہوں گے؟ جب آپ اپنے اسٹائل سے کاؤنٹ کریں گے تو 12 تو پورے نہیں ہوں گے، کیسے پورے ہوں گے؟ 12 کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا لغات الحدیث میں لفظ خلیفہ آ گیا تو پھر اس کے بعد وہ 12 کاؤنٹ کرنے بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 12 نہیں ہوتے. 4 تو ہو گئے خلفائے راشدین. پھر اس کے بعد امام حسن کو ایڈ کیا، کہیں پر امیر شام کو شامل کیا، پھر کہا یزید کو تو ہٹائیے. پھر اس کے بعد کچھ اور ایڈ کیے، پھر کہنے لگے کہ نہیں صاحب 12 پورے نہیں ہو رہے، 12 پورے نہیں ہو رہے. اچھا یہ 12 کے اوپر میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. مجھے یاد ہے ہمارے کراچی کے ایک دوست ہیں ڈاکٹر علیم، ان کے کافی درس بھی آتے ہیں. وہ کنورٹڈ ہیں، کسی زمانے میں جماعت اسلامی کے اندر جمعیت میں ہوا کرتے تھے. یعنی اب یہ تو پاکستان کے جو ماحول سے واقف ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو ان کا کیس یہ بنا، وہ خود سنا رہے تھے ایک دفعہ کہ یہ 12 کے اوپر کیس یہ بنا کہ انہوں نے مطالعہ کر رہے تھے، ایکٹیو ممبر تھے جمعیت کے اور مطالعہ کر رہے تھے. ان کا اپنا ایک کریکلم ہوتا ہے کہ بھائی جو اس کلاس میں ہوگا وہ یہ کتاب پڑھے گا، جو اس کلاس میں ہوگا وہ یہ کتاب پڑھے گا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس میرے دوستوں کی نظر میں میری غلطی یہ ہو گئی کہ جو آگے والی کتاب تھی وہ میں نے پہلے پڑھ لی. وہ کتاب تھی خلافت و ملوکیت مولانا مودودی صاحب کی. وہ میں نے پڑھ لی تو میرے ذہن میں تو سوال آنا شروع ہو گئے کہ ارے یہ بھی ہوا ہے، اچھا یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے. اور مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے، تو پھر تو کوئی شک ہی کیا باقی رہ جاتا ہے. مولانا مودودی تو ایک آئیکن کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ بہت لائٹر نوٹ پر میں عرض کر رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ صاحب ہوا یہ کہ پھر پڑھتے پڑھتے میں اس حدیث پر بھی آ گیا. یہ خلافت و ملوکیت میں نہیں ہے، صحاح میں تو ہے کہ بھئی پیغمبر اکرم نے کہا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. اچھا تو انہوں نے کہا کہ پھر میں ڈھونڈتا کہ یہ 12 کسی طریقے سے تو پورے ہوں. تو میں پہنچ گیا، انہوں نے ایک عالم کا نام لیا، میں نام آپ کے سامنے نہیں تکرار کرتا. کراچی کے بہت مشہور عالم ہیں برادران اہل سنت کے، کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ 12 پورے نہیں ہو رہے ہیں. ابھی وہ کنورٹ نہیں ہوئے تھے. کہا یہ 12 پورے نہیں ہو رہے ہیں، آپ بتائیے کہ ان 12 میں کون کون شامل ہیں. تو وہ مولانا جو تھے وہ تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس میں جہانگیر بادشاہ بھی شامل ہو. تو ڈاکٹر علیم کہتے ہیں کہ پھر میں نے مسکرا کر ان سے کہا کہ اگر جہانگیر بادشاہ شامل ہو تو پھر ضیاء الحق کیوں شامل نہ ہو؟ اگر اسی طریقے سے 12 پورے کرنے ہیں تو پھر تو آپ کرتے رہیے. 12 وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے دین قائم ہوگا. حدیث کے الفاظ تو آپ دیکھیں، لا یزال الدین قائما، دین زائل نہیں ہوگا، دین قائم رہے گا. اچھا اب وہاں پر وہ پریشان ہو گئے اور یہ ان کے کنورژن کا ایک بنیادی سبب قرار پایا. اچھا اب وہ مولانا وحید الزمان حیدرآباد دکن والے صحاح کی شرح لکھتے ہیں، 12 کاؤنٹ کرتے ہیں، 12 نہیں ہو پاتے. لغات الحدیث کے اندر جہاں پر اس قسم کے کسی لفظ تک پہنچتے ہیں اور اس کی شرح لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہاں 12 پورے نہیں ہو پاتے. ایک جگہ پر انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، الفاظ میرے ہیں مطلب ان کا ہے،
کہ اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 12واں تو مہدی ہی ہوگا، 12واں تو مہدی ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 12واں تو مہدی ہی ہوگا، ہاں درمیان میں کون کون مس ہو رہا ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ پھر ایک جگہ وہ کہتے ہیں میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ 12 کون ہے، مگر میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ جو ان 12 کا حال ہو وہی میرا حال ہو۔ یہاں تک پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ہدیۃ المہدی، کتاب کا نام ہی یہ ہے، کتاب عربی میں، اس کا اردو ترجمہ ہوا، علامہ سائم چشتی نے اس کا اردو ترجمہ کیا، وہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ ہدیۃ المہدی لکھنے والے اہل حدیث کے عالم، ٹرانسلیٹ کرنے والے بریلوی عالم، علامہ سائم چشتی بریلوی عالم، اور ترجمہ بھی بہت اچھا کیا، انصاف کی بات یہ ہے، علامہ سائم چشتی نے اس کا ترجمہ کیا۔ ہدیۃ المہدی کے اندر، اب تو کتاب کا تو نام خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے، وہ بتا رہا ہے کہ کیا ہے معاملہ اس کے اندر۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ صرف اقتدار کی مسند پر بیٹھے وہ کو شمار کریں گے تو یہ 12 کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں خدا نے منتخب کیا، روحانیت کا امام بنایا، دین کا پیشوا قرار دیا۔ پھر کہہ رہا ہوں لفظ میرے، مطلب ان کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ اہل بیت کے طریقے میں جو افراد آئے ہیں یہی وہ ہیں کہ جو 12 ہیں، علی سے لے کر مہدی تک 12 کے 12 اماموں کی امامت کا انہوں نے اقرار کیا۔ برادران عزیز، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا روٹ پر غور کریں۔ آج کے زمانے میں گزشتہ انبیاء کی تصدیق پیغمبر اکرم کی گواہی پر موقوف ہے۔ پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت قرآن کے معجزہ ہونے پر موقوف ہے۔ قرآن کا معجزہ ہونا اسٹیبلش ہو تو رسول کی رسالت اسٹیبلش ہو۔ ان کی گواہی سے پیچھے چلے جائیں تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبوتیں محفوظ ہوتی ہیں، اور انہی کی گواہی کی بنا پر جس طرح پیچھے جائیں تو نبیوں کی نبوتیں اسٹیبلش ہوتی ہیں، آگے آئیں تو علی سے مہدی تک اماموں کی امامت اسٹیبلش ہوتی ہے۔ جب دیگر ادیان کے مقابلے پر آپ آتے ہیں تو کوئی دعوے داری نہیں ہے کہ آج کوئی زندہ معجزہ موجود ہو۔ کون سا کنفیوژن ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کی حقانیت کو بیان کر رہا ہے۔ اور جب آپ مسالک کے اندر آتے ہیں تو میں پورے احترام اور ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کی یہ حدیث 12 خلفاء والی اگر ہمارے محترم بھائیوں کی کتابوں میں نہ ہوتی تب تو ٹھیک تھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک رائے ہماری ایک رائے آپ کی ہے، مگر جب یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے 12 خلفاء والی حدیث تو آپ کاؤنٹ کر کے بتائیں تو صحیح۔ ایک پیکج 12 کا ادھر ہوتا، ایک پیکج 12 کا ادھر ہوتا تو کنفیوژن ہوتا۔ بہت توجہ کیجئے گا کہ بھئی کون سے 12 ہیں جو پیغمبر اکرم نے مراد لیے ہیں، مگر جو 12 پیغمبر نے کہے ہیں تو کوئی اور 12 پیش ہی نہیں کر پا رہا۔ ایک ہی مکتب ہے کہ جو 12 کا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ علی سے لے کر مہدی تک 12 ہے۔ اس کے بعد کون سا کنفیوژن باقی رہ جاتا ہے؟ ہاں پھر بھی اگر کوئی قبول نہ کرنا چاہے، ہم کسی کو فورسفلی قبول نہ کروائیں گے، نہ یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم سے بھی کہا گیا لست علیہم بمسیطر، اے حبیب ہم نے آپ کو ان کے اوپر ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے، آپ اپنی بات کو بیان کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری پیغام کو صاف صاف پہنچانے کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر یہ اپولوجیٹک جو اپروچ ہے جو میں اپنے بعض مقررین کی طرف سے دیکھتا ہوں، خاص طور پر انگریزی زبان کے مقررین کی طرف سے کم اس کو تو ختم کیا جائے۔ یہ کیا تماشا ہے پلورلزم کے نام پر؟ جہاں کوئی کلیم ہی موجود نہیں ہے زندہ معجزہ ہونے کا، اس کے اوپر کوئی اگر باقی ہے وہ رہے 100 بسم اللہ، مگر آپ تو اس کو ایڈوکیٹ نہ کریں، آپ تو اس کو سیلویشن کے لیے کوئی گارنٹی فراہم نہ کریں۔ جو روٹ ہے برادران عزیز وہ بہت کلیئر ہے، اٹ شوڈ بی ویری کلیئر، ایکسپلیسٹ، کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے کہ بھئی شیعت کا موقف ہے کیا، اور اگر کوئی اسے ڈس ایگری کرتا ہے تو وہ یہ موقف رکھ سکتا ہے، مگر کائنڈلی پھر وہ اپنے آپ کو شیعہ ریپریزنٹیٹیو ظاہر نہ کرے۔ وہ کہے کہ ٹھیک ہے میرا ایک اپنا فرقہ ہے، میرا ایک اپنا عقیدہ ہے، میرا ایک اپنا نظریہ ہے،
ورنہ میں آپ کی خدمت میں بہت واضح کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک شیعت کی اپروچ کا تعلق ہے، 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کو کم کرنے والا، اس کے لیے نجات کی کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے. بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ. یہ ہم نے کوئی تکلفات کے اندر کچھ عقائد نہیں بنائے ہیں. یہ کوئی فارمل ایک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم نے کوئی تعارف کیا ہے، تکلف کیا ہے. نہیں، معاملہ ہے ہی اس طریقے سے. پیغمبر کے کہنے پر گزشتہ انبیاء کو مانا ہے، پیغمبر کے کہنے پر مہدی تک اماموں کو امام مانا ہے. نہ کسی رشتہ داری کی وجہ سے، نہ کسی دوستی یاری کی وجہ سے. جب ایک مخبر صادق کی بات کو سنا تو اس کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے ہر اس کا کلمہ پڑھا کہ جس کا کلمہ اس نے پڑھوایا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. حسین مظلوم نے دین بچانے کے لیے قربانی دی تھی. وہ ایسا دین تھا کہ جس کو نہ بھی مانا جائے تو بھی ایک انسان نجات پا سکتا ہے. حسین مظلوم نے ایسا ہی قربانی دے دی، پورا گھر کٹوا دیا. آج ہمیں یاد کرنا ہے اون محمد کو. میں نے آج وقت آپ کا زیادہ لیا، میں معذرت چاہتا ہوں، ورنہ میں پابند تھا کہ 50 منٹ میں اپنے گفتگو کو مکمل کروں. تھوڑا وقت میں نے آج آپ کا زیادہ لیا. مگر آئیے ان شہزادوں کا ذکر کریں جو مشہور قول ہے جناب اون محمد کا. 7-8 برس کے بچے ہیں، جناب زینب کے جگر کے ٹکڑے ہیں. جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، جعفر طیار کے فرزند جناب عبداللہ، خود جعفر طیار مولا کے بھائی. ان کی شادی ہوئی جناب زینب سے، عبداللہ ابن جعفر طیار کی، جس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے یہ 2 لال بی بی زینب کو عطا کیے جن کے نام ہیں اون اور محمد. جب یہ سفر شروع ہوا ہے، مدینے سے مکہ پہنچے، مکہ سے آگے روانہ ہوئے. مدینے سے روانگی کے موقع پر اون و محمد ساتھ نہیں تھے. عبداللہ ابن جعفر طیار آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس سفر میں وہ بھی ساتھ نہیں تھے. امام مظلوم نکلے ہیں مدینے سے مکہ، چند مہینے مکے میں رہے اور پھر اس کے بعد سفر آگے کنٹینیو کیا. جب مکے سے باہر نکلے تنعیم سے کچھ آگے، آپ میں سے وہ احباب کے جو حج اور عمرے کے لیے گئے وہ جانتے ہیں کہ تنعیم وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حرم کی حدود ختم ہو جاتی ہے. وہ جو امام مظلوم کا جملہ تھا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ حدود حرم سے 1 بالش باہر مجھے قتل کیا جائے، حرم کی حدود پامال نہیں ہونی چاہیے. جب قافلہ نکلا ہے تو امام مظلوم نے تنعیم سے کچھ آگے جا کر حضرت عباس سے کہا بھیا لشکر کو ٹھہرا دو. لشکر روک دیا گیا، لشکر کو ٹھہرا دیا گیا. حضرت عباس پوچھتے ہیں کہ آقا کوئی خاص مصلحت؟ کہا کہ ہاں عباس مجھے کسی کا انتظار ہے. اور کچھ دیر کے بعد وہ آیا کہ جس کا انتظار تھا. وہ کون تھا؟ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اون و محمد کو لے کر آ رہے ہیں. قریب پہنچے امام حسین کے، جو رسمی سلام وعلیکم السلام کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، یہ بات چیت ہوئی. اور اب اس کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں کہ حسین مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے کچھ بات کر لوں. امام حسین کہتے ہیں عبداللہ زینب آپ کی زوجہ ہیں، میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جائیے اس سواری پر جو محمل ہے اس میں جناب زینب تشریف فرما ہے، آپ جائیے اپنی زوجہ سے بات کریں. جناب زینب کو اطلاع مل چکی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے. جناب زینب کے دل میں خیال آ رہا تھا ایسا تو نہیں ہے کہ میرا شوہر مجھے واپس مدینہ پلٹنے کا حکم دے دے. عجیب دل میں وسوسے خیالات آ رہے تھے. جناب عبداللہ جناب زینب کی سواری کے قریب آئے، سلام کیا، جواب سلام. اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ میں شریعت کی پابند ہوں، مجھے شریعت کا حکم معلوم ہے. زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. مدینے سے بھی جب میں چلی تو میں نے آپ سے اجازت لی تھی. آج آپ تشریف لائے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ مجھے واپس پلٹنے کا حکم دیں. اگر آپ مجھے واپس پلٹنے کا حکم دیں گے تو میں شریعت کی پابند ہوں، میں منع نہیں کروں گی. مگر عبداللہ انصاف سے بتائیے کہ حسین جیسے بھائی سے جدا ہونے کے بعد زینب زندہ رہ پائے گی؟
میرا گمان نہیں ہے کہ آپ مجھے زندہ یہاں سے لے جا پائیں گے، شاید میرا جنازہ ہی یہاں سے جائے گا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے یہ جملے سنے کانپ گئے، کہنے لگے بی بی آپ میری زوجہ ضرور ہیں مگر آپ کے مرتبے سے میں واقف ہوں، آپ علی اور زہرا کی وارث ہیں، میں جانتا ہوں، میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا۔ بی بی زینب پوچھتی ہیں کہ پھر عبداللہ آنے کا سبب کیا ہوا؟ عبداللہ کہتے ہیں بی بی بات صرف اتنی ہے کہ مجھے تو آپ کے جد کی ایک حدیث یاد آ گئی، میں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی پوچھتی ہیں عبداللہ میرے جد کی کون سی حدیث آپ کو یاد آ گئی؟ کہا بی بی آپ کے جد کا ایک فرمان ہے کہ جب سفر پر جاؤ اور کوئی مشکل سفر ہو تو سامان صدقہ ساتھ لے کر چلو۔ آپ اتنے مشکل سفر پر جا رہی ہیں، صدقے کا سامان آپ بھول گئی؟ میں تو فقط صدقے کا سامان آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب زینب ذہن پر زور ڈالتی ہیں کہ کون سا صدقے کا سامان میں بھول گئی؟ کہنے لگی عبداللہ بتائیے صدقے کا کیا سامان ہے جو آپ میرے حوالے کرنے آئے ہیں؟ عبداللہ کہتے ہیں بی بی یہ اون اور محمد، یہ سامان صدقہ ہی تو ہے، سفر بہت مشکل ہے، کبھی بھی کوئی کٹھن مرحلہ آ سکتا ہے، بی بی کوئی مشکل آئے تو ایک بیٹے کو اپنی طرف سے حسین پر قربان کر دیجیے گا، دوسرے بیٹے کو میری طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجیے گا۔ جناب زینب خوشی سے نہال ہو گئیں، خوشی سے نہال ہو گئیں۔ اون و محمد دل کے ٹکڑے ہیں، بیٹے ہیں، سینے سے لگایا، ساتھ بٹھایا، لے چلیں، اور کربلا یہ قافلہ 2 محرم کو پہنچ گیا۔ عبداللہ کے الفاظ بی بی زینب کے ذہن میں گونج رہے ہیں کہ یہ دونوں صدقے کا سامان ہیں، یہ دونوں صدقے کا سامان ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، دل کے ٹکڑے ہیں، مگر قربانی کا جذبہ زینب کے دل میں پوری طریقے سے موجود ہے۔ قربانیاں شروع ہوئی، اصحاب کی باری آئی، اعزاء کی باری آئی۔ جب بھی اون و محمد نظر آتے ہیں جناب زینب ایک سوال کرتی ہیں، یہ مولانا نجم الحسن قراروی اللہ مقامہ نے ذکر العباس کے اندر جو تفصیل لکھی ہے میں اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اون و محمد جب بھی آتے ہیں تو جناب زینب ایک شکوہ کرتی ہیں، اے میرے لال اون و محمد تم ابھی تک زندہ ہو، تمہارے لاشیں اب تک نہیں آئے، تم نے اب تک اپنے آپ کو قربان نہیں کیا، اتنا سخت وقت آ چکا ہے، اب تک ماموں پر اپنے آپ کو قربان نہیں کیا۔ کربلا جیسی مائیں آپ نے کہیں دیکھی جو اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تڑپ رہی ہیں؟ وہ اون و محمد بیچارے کیا کریں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، ان کو جوڑ کر کہتے ہیں اماں ہم کیا کریں؟ یہ بچوں کی معصومیت اپنے ذہن میں رکھیے گا تو یہ جملے سمجھ میں آئیں گے کہ اماں ہم کیا کریں؟ صبح سے کتنی مرتبہ ہم نے ماموں سے کہا کہ حسین ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، مگر ماموں ہمیں مرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے، ہم کریں تو کیا کریں؟ جناب زینب نے امام حسین کو بلوایا۔ عام طور پر جناب فضہ کے ذریعے سے بی بی زینب پیغام بھجوایا کرتی تھی، وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، کچھ دیر کے لیے حسین خیمے میں آئے اور جناب زینب کہتی ہیں اے بھیا حسین ایک کام کرو، میرے اون و محمد کو مقتل میں جانے کی اجازت دو۔ امام نے کوئی جواب نہیں دیا، آنسو بہاتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے۔ اب یہ بچے کہتے ہیں اماں اگر حسین ماموں اجازت نہیں دیتے تو کیا ہوا، آپ عباس کو بلائیے، آپ عباس ماموں کو بلائیے اور ہمیں ان کے حوالے کیجئے، وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اجازت دلوا دیں گے۔ اب جناب زینب نے عباس کو پیغام بھجوایا، بھیا عباس میرے پاس آؤ۔ عباس آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب عباس بی بی زینب کے سامنے کس طرح سے کھڑے ہوتے تھے، بڑی بہن ہے، ماں کے برابر ہے، اور عباس کا انداز یہ تھا کہ جس طرح سے غلام کھڑا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ جناب زینب کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کہا شہزادی حکم، مجھے کیسے یاد فرمایا؟ کہا بھیا بس ایک کام ہے، میرے اون و محمد کو لے کر جاؤ اور کسی طریقے سے حسین سے اجازت دلواؤ۔ اب حضرت عباس سے کوئی پوچھے ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے، نہ امام حسین کے سامنے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ جناب زینب کو نہ کہہ سکتے ہیں۔ اون و محمد کا ہاتھ تھاما اور عباس امام حسین کے سامنے آئے۔ کہا بھیا آقا مولا، آقا کہتے تھے امام حسین کو، آقا کیا کوئی سبیل ہے کہ ان بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت مل سکے؟ امام حسین کہتے ہیں بھیا عباس تم خود بتاؤ، زینب 7-8 برس کے بچوں کا گلا کٹوانے کی بات کرتی ہے، میں کیسے اجازت دوں؟ اور یقین جانے برادران عزیز مجھے بھی نہیں معلوم کہ کیسے اجازت ملی، مگر اتنا پتہ ہے کہ اجازت ملی۔ اور جب اون و محمد میدان میں جانے لگے، بچے تو تھے 7-8 برس کے، جب جانے لگے ماموں نے رخصت کیا، دعائیں دے کر رخصت کیا، ادھر ماں نے دعائیں دے کر رخصت کیا، بچے میدان میں آئے، لڑے،
رجز بھی پڑا اور پھر اس کے بعد اون بھی گرے، محمد بھی گرے، زخمی ہو کر گرے۔ خیموں کے پاس جناب امام مظلوم نے بچوں کو گرتے ہوئے دیکھا اور بی بی زینب سے کہا کہ زینب، جن بچوں کو دولہا بنانے کی تمہاری بڑی تمنا تھی نا، وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، وہ زخمی ہو کر گر پڑے ہیں، تمہاری یہ قربانی خدا قبول کرنے والا ہے، آؤ بھیا عباس میرے ساتھ چلو تاکہ بچوں کے جنازے لے کر آئیں۔ ادھر جناب زینب کہتی ہیں اے بھیا یہ تو شکر کا موقع ہے، اگر میرے پاس پانی ہوتا تو وضو کر کے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتی، مگر پانی تو ہے نہیں، میں تیمم کر کے 2 گانا ادا کروں گی اور پروردگار عالم کا شکر ادا کروں گی۔ جناب زینب نے تیمم کیا، سجدے میں سر رکھا اور کہنے لگی اے پروردگار اس دکھیا کی قربانی قبول فرما، میرے دونوں لال بھوکے پیاسے میدان میں امت کے ہاتھوں ذبح ہو گئے ہیں، ان کے لاشیں آ رہے ہیں، مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ جناب امام مظلوم اور حضرت عباس اون و محمد کی لاشیں لے کر آئے خیمے کے اندر، اور اب خیمے کے اندر منظر کیا ہے؟ درمیان خیمہ میں اون و محمد کی لاشیں پڑے ہیں، ایک طرف جناب زینب ہیں، دوسری طرف امام حسین ہیں، تیسری طرف حضرت عباس ہیں۔ امام حسین بچوں کے لاشوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بچوں، ماموں تمہارا حق ادا نہیں کر سکا، مگر تم نے زینب کے دودھ کا حق ادا کر دی ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا مجھے اجازت ہے ان مہمانوں سے کچھ بات کر لوں؟ جھکی جناب زینب لاشوں کے اوپر اور کہنے لگی اون و محمد، تم دونوں کو جب میں نے رخصت کیا تو تم بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، دیکھو نانا اور نانی سے جب ملاقات ہو تو ماں کی شکایت مت کرنا۔ بڑے بیٹے کے پاس آئیں، بڑے بیٹے کے لاشے کے پاس آئیں، بڑے بیٹے کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگی اے میرے لال، یہ چھوٹا جب رات کو چونک جایا کرتا تھا نیند سے تو میں اپنے سینے سے لگا لیتے تھے، اب اس بیابان میں یہ چھوٹا بھائی تیرے حوالے ہے، اگر کبھی چونک جائے تو اپنے سینے سے لگا لینا۔ چھوٹے کے قریب آئی، یہ ماں کے جذبات ہیں نا، چھوٹے کے قریب آئیں، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، کہنے لگی ماں ان ہاتھوں کے نثار عمر سعد کو بتا دیا کہ بہادر کس طریقے سے میدان میں جان دیا کرتے ہیں۔ اچانک جناب زینب کھڑی ہوئی اور حسین کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اے بھیا حسین، ان بچوں سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو زینب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے، میں نے ان بچوں سے کہہ دیا تھا میدان میں کوئی بھی پوچھے مت کہنا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، ہمیشہ یہ کہنا کہ ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں۔ اے بھیا انہوں نے کہیں یہ تو نہیں کہہ دیا تھا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں۔ اب حسین ضبط نہ کر سکے، اپنے آپ کو زینب کے قریب کیا، سینے سے لگایا اور کہنے لگے اے زینب، بچوں نے ہمیشہ یہی کہا، جب کوئی پوچھتا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو، یہ بچے ہمیشہ یہ کہتے ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام۔ ماتم حسین۔